السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے اس موضوع پر گفتگو رہی کہ حضرت خالد ابن ولید کی نمونہ عمل حیات طیبہ، یعنی آئیڈیل ہے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی۔ اس موضوع پر پہلی قسط پیش کی گئی، ابھی دوسری قسط کا آغاز ہو۔ اس سے پہلے آئیے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں وہی یقین کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 100 ضرورتیں مکمل فرما دیتا ہے۔ تو اس یقین اور اذعان کے ساتھ آقائے نامدار کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں بابا سے صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کیسے ایمان لائے اور ان کا خاندانی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور ایمان لانے کے بعد اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے دین کا کام لیا، اس پر روشنی ڈالی گئی۔ خلاصتاً یہ بات کہتے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن لبابہ کے بیٹے ہیں، اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رشتے میں حضرت خالد ابن ولید کے خالو لگیں گے، اور یہ قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق ہے ان کا، جو قبیلہ قریش کی ایک شاخ ہے۔ ایک نمبر پہ ہاشم، دوسرے نمبر پہ مخزوم، تو قبیلہ بنو مخزوم سے ان کا تعلق رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کے لقب سے انہیں مالا فرمایا۔ فتح مکہ میں غزوہ حنین کے موقع پر، غزوہ طائف کے موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہم معاملات سر انجام دیے۔ آخری بات جو بتائی گئی تھی وہ یہ کہ عقیدر جو دومت الجندل کا رہنے والا تھا اور بڑا گھمنڈی اور بڑا غرور سے جو ہے غرور میں ڈوبا رہتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گرفتار کرنے کے لیے، اس کے خلا کو فتح کرنے کے لیے بھی جس ذات کا انتخاب فرمایا وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ تو حضرت خالد اس کو لائے تو پکڑ کر رسی میں گرفتار کر کے قیدی بنا کر کے لائے تھے۔ بعد میں اس نے صلح کر لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر کے واپس چلا گیا، لیکن بعد میں اس کی قوم نے اس کو دھوکہ دے دیا۔ معلوم ہے جب ان کو پکڑ کے لائے عقیدر کو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کے بدن پر اتنا شاندار کپڑا تھا، اتنا شاندار کپڑا تھا کہ صحابہ کرام اس کے کپڑے کو چھوتے اور رشک کرتے، کتنا شاندار کپڑا ہے۔ البدایہ والنہایہ 5واں حصہ صفحہ 19 کے اندر آیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رأیت قباء عقیدر حین قدم به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں نے عقیدر کے قباء کو، کپڑے کو دیکھا تو دیکھ اس وقت جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فجعل المسلمون یلمسونہ بأیدیہم ویتعجبون منہ، مسلمان چھوتے تھے ہاتھوں سے اور چھونے کے بعد بڑا تعجب کرتے کہ اتنا اچھا کپڑا اس نے کیسے پہنا، اتنا شاندار کپڑا اس نے کیسے پہنا۔ تو آقا علیہ السلام نے مسلمانوں اور صحابہ کرام کے تعجب کو دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا اتعجبون من ھذا، کیا تم لوگ اس کے کپڑے کو دیکھ کر کے تعجب کر رہے ہو؟ سنو والذی نفسی بیدہ لمن منازل سعد بن ابی وقاص فی الجنہ احسن من ھذا، سنو میرے ایک صحابی سعد ابن معاذ جن کے مثال پر اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ ان کی روح پہنچ رہی تو عرش الہی ہل رہا ہے۔ حدیث میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو آقا فرماتے کیا تم لوگ اس کے لباس سے تعجب کرتے ہو؟ سنو میرے سعد ابن معاذ کے پاس جنت میں ایسے اللہ نے رومال عطا فرمائے ہیں جو رومال عقیدر کے کپڑے سے بھی شاندار ہے، احسن من ھذا، اس سے بھی شاندار کپڑے ہیں۔ صحابہ کرام نے تعجب کرنا چھوڑا اور اس کے بعد اپنے کام پر لگ گئے۔ بہرکیف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید کا انتخاب جو ہے اس علاقے میں، علاقہ نجد جو بڑا اکھڑ علاقہ تھا، بڑا عجیب و غریب علاقہ تھا، اس علاقے پہ گورنر کے طور پر جس کا انتخاب فرمایا تھا وہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے۔
اس علاقے سے بہت سارے لوگوں کے اوپر بھوت چڑھا ہوا تھا نبوت کے دعویٰ کا، بہت سارے لوگوں کے اوپر بھوت چڑھ گیا، مردوں کے اوپر تو چڑھا ہی تھا، عورتوں بھی چڑھا ہوا تھا، لیکن ان میں کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں توبہ کی توفیق عطا فرمائی، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ معلوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف مقامات پر بھیجنا شروع کر دیا تو ان میں ایک مقام ہے نجران۔ نجران کے بارے میں یہ کہ تمام عیسائی اور بڑے بڑے یہودی وہاں پر آباد تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادی الاولی سن 10 ہجری میں فتح مکہ کے فوراً بعد ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو حارث، جو نجران میں رہتا تھا، بڑا عجیب و غریب قبیلہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ایک لشکر کو روانہ کیا اور اس لشکر کے سردار کے طور پر، کماندار کے طور پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے مقرر فرمایا۔ اس کے بعد جب آقا علیہ السلام نے مقرر کیا تو ارشاد فرمایا حضرت خالد سے، وَآمَرَهُمْ أَن يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ أَن يُقَاتِلَهُمْ ثَلَاثًا، اے خالد جب اس قبیلے میں پہنچنا تو ڈائریکٹ جنگ میں شروع کر دینا، پہلے ان لوگوں کو 3 بار اسلام کی دعوت دینا، جنگ سے پہلے اسلام کی 3 بار دعوت دینا۔ فَإِنِ اسْتَجَابُوا، اگر وہ لوگ اسلام قبول کر لیں، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، تو ان سے جنگ مت کرنا، ان کو اپنا بھائی بنا لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اسلام قبول کر لے تو جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اسلام قبول کرنے کو تم بھی قبول کر لینا۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید اور ان کے لشکر کو لے کر آگے بڑھے، مشایعت فرمائی۔ مشایعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے گھر میں مہمان آتا ہے تو باہر نکل کے کچھ دور چھوڑنے جاتے ہیں، اس کو مشایعت کرنا کہا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے مشایعت فرمائی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا اپنے لشکریوں کو اسپیڈ پہ چلو۔ چنانچہ لوگ جب نجران پہنچے تو پہنچنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو پہلے اسلام کی دعوت دی اور یوں کہا، ایھا الناس اسلموا تسلموا، اے لوگو اسلام لے آؤ اللہ سلامتی عطا فرمائے گا، اسلام لاؤ گے محفوظ ہو جاؤ گے۔ واسلم الناس، بتاؤ خالی ایک جملہ اسلام لاؤ محفوظ ہو جاؤ گے، یہ جملہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فاسلم الناس، تو وہاں پر جو لوگ موجود تھے اس قبیلے کے اکثر لوگ کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام لے آئے۔ بدخلوا فیما دعوا الیہ، اور جس اسلام کی ان کو دعوت دی گئی اس اسلام میں وہ لوگ داخل ہو گئے۔ تو حضرت خالد خالی کماندار نہیں، جب وہ لوگ نو مسلم ہوئے، نئے نئے اسلام لے کر کے آئے تو اسلام کے بارے میں جانکاری بھی تو ضروری ہوتی ہے، ورنہ آدمی تو یہ بولتا سجدہ ہی تو ہے، ادھر کرو تو بھی چلتا، ادھر کرو تو وہ بھی چلتا۔ ہم نے کہا سجدہ فرق ڈالتا ہے، اگر پتھر کے لیے کیا جاتا ہے تو وہ شرک ہو جاتا ہے، اور پتھر جسے خانہ کعبہ میں اللہ نے نصب فرما دیا اگر اس کی طرف قبلہ بنا کر اس کو کیا جائے تو یہ سجدہ، یہ عبادت کا طریقہ اللہ کی بارگاہ میں بندے کو مقبول بنا دیتا ہے۔ تو سجدہ ہی ہے لیکن ایک مشرک بنا دیتا ہے اور ایک ایمان کا حامل بنا دیتا ہے۔ تو ایمان کے بعد سب سے زیادہ ضروری یہ بات ہے کہ آدمی کو معلوم ہو اسلام کے کیا کیا ضروریات ہیں، اسلام کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ تو حضرت خالد نے کیا کیا، فَأَقَامَ فِيهِمْ خَالِدٌ يُعَلِّمُهُمُ الْإِسْلَامَ وَكِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت خالد بن ولید اسی قبیلے میں ٹھہر گئے لوگوں کو اسلام سکھانے کے لیے۔ بولو نا یار، اسلام کو سکھانے کے لیے، اسلام کیا ہے؟ کتاب اللہ سکھانے کے لیے۔ پھر آپ سوال کریں گے کتاب اللہ قرآن عربی میں ہے، ان کی زبان عربی، ان کو پڑھانے کی کیا ضرورت ہے، ان کو سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ زبان تو عربی ہے لیکن ہر آدمی کی زبان عربی ہو تو ضروری نہیں کہ وہ عربی کتاب قرآن کو سمجھتا ہو، کوئی ضروری نہیں کہ سمجھ لے۔ اس لیے حضرت خالد بن ولید ٹھہر گئے، اسلام سکھا رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت کی سنت سکھا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ ان کو عطا فرمایا۔ تو اس طریقے سے آقا علیہ السلام نے نجران میں حضرت خالد بن ولید کو بھیجا اور ان کے ذریعے سے اسلام وہاں پر بھی غالب آیا۔ اور یمن میں، یمن کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ قاضی حضرت آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو بنا کر بھیجا۔ یہ جو روایت ملتی ہے من کو تو مولا فعلی و مولا، وہ یمنیوں کے سمجھانے کے لیے تھے، لیکن یمن میں حضرت خالد بن ولید سے پہلے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا اور بتایا تھا کہ یمنیوں کو جا کر کے سمجھانا. حضرت خالد بن ولید نے شاندار ماحول بنایا. پھر آقا علیہ السلام نے اپنے داماد حضرت علی کو وہاں روانہ فرمایا. پہلے حضرت خالد نے وہاں جا کر کے ماحول بنایا. آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو بھیجنے سے پہلے حضرت خالد بن ولید کو یمن بھیجا تھا. اور یمن میں جانے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے شاندار ماحول بنایا تھا. ایک بات اور بتا دیں، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی صلاحیتوں میں اور شان لگ گئے اور نکھار آئے. اس ٹائم پہ تو نکھار تھا ہی، لیکن حضور کے پردہ فرمانے کے بعد کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکثر جنگوں میں کماندار اور سپہ سالار کے طور پر خالد ابن ولید کو منتخب فرمایا، اور یہ جس جنگ میں شریک ہو گئے اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں انہیں فتح و کامرانی عطا فرمائی. ان کے یہ جو ہے اسلام لانے سے پہلے خالی ایک جگہ ہارے، وہ فتح بدر کا میدان ہے جہاں وہ کفار کی طرف سے آئے تھے، وہی ایک جگہ ہار کر کے گئے. اس کے علاوہ اسلام سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد جس جنگ میں بھی یہ شریک ہو جاتے اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فتح عطا فرماتا. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کئی فتنے آئے. ایک فتنہ آیا طلیحہ کا. یہ طلیحہ کون؟ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. سجاح، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. مسیلمہ کذاب، نبوت کا دعویٰ. بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا الگ الگ مقامات پر. بتاؤ اتنی خطرناک فتنے ابھرے، لیکن ابو بکر صدیق نے سب کے مقابل میں خالی ایک کو بھیجا. سب کے مقابل میں خالی ایک کو بھیجا، وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. جہاں پہنچ گئے اللہ نے فتح و کامرانی کا جھنڈا گاڑ دیا. تو سب سے پہلے طلیحہ، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. معاملہ یہ تھا کہ تقریباً 9 ہجری کے قریب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. طلیحہ اس کا تعلق تھا قبیلہ بنو اسد سے. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور دعویٰ کرنے کے بعد اس نے یہ بھی کہا اس کے پاس ایک فرشتہ بھی آتا ہے. لوگوں نے پوچھا کون سا فرشتہ، کیا نام ہے اس کا؟ تو کہتا اس فرشتے کا نام ذوالنون ہے، اور کبھی کہتا اس فرشتے کا نام ذوالنوف ہے. اور عجیب و غریب اشعار لوگوں کے سامنے پیش کرتا اور کہتا کہ یہ اشعار ہماری وحی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو آتی ہے. اس طریقے کے نہ جانے کتنی خرافات اس نے جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کر دی. اس نے ایک عورت سے شادی کی جس کا نام نویرہ بنت سمرہ تھا. طلیحہ نے تو نبوت کا دعویٰ کیا تو اس سے ایک جنگ ہوئی. اس جنگ کو جنگ بزاخہ کہا جاتا ہے، اور بڑی خطرناک جنگ ہوئی، خونریز جنگ ہوئی. اور اس جنگ میں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی قیادت فرما رہے تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمایا. تو طلیحہ بڑا خطرناک فتنہ تھا اس کا. حالانکہ پہلے یہ ایمان لایا، بعد میں مرتد ہو کے نبوت کا دعویٰ کیا، اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی. سچی توبہ اس نے کی، ایسی توبہ سچی کی، ایسی توبہ سچی کی کہ مسلمانوں کے ساتھ پھر شریک ہو کر کے کئی غزوات اور کئی جنگوں میں شامل رہا. لیکن ایک جنگ جس کو جنگ نہاون کہا جاتا ہے، جنگ نہاون یہ رومیوں سے جنگ ہوئی تھی، اور اسی جنگ میں سبھی کو معلوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ ہوئی تھی. اور یہ جنگ مدینہ طیبہ سے 1 مہینے کی دوری پہ ہو رہی تھی، 1 مہینہ جانا 1 مہینہ آنا. اور یہ جنگ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لڑی گئی، اور شکست قریب تھی. حضرت عمر نے منبر رسول سے کہا تھا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو دیکھو. انہوں نے دیکھا اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی سے ہمکنار فرمایا ہے. اسی جنگ کے اندر یہ طلیحہ توبہ ایسی اس نے کی تھی، اسی جنگ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے، اور شریک ہونے کے بعد اس بندے نے جو ہے شہادت کا جام نوش کیا. ایسی سچی توبہ اس نے کی. لیکن جب نبوت کا دعویٰ اس نے کیا تھا تو اس وقت جنگ بزاخہ اس سے ہوئی. تو آتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے آدمی سے جو آقا علیہ السلام کے بعد نیا نبی بن کر کے پیدا ہو رہا، اس سے مقابلہ کیا جائے گا، اس سے جنگ لڑی جائے گی. تو آپ لشکر کو آپ نے ترتیب دیا، لشکر ترتیب دیا جا چکا ہے.
اب قائد اور سپہ سالار کی بات تھی تو حضرت خالد ابن ولید کا نام حضرت ابوبکر نے لیا. اور کس انداز میں لیا معلوم؟ جب بھی کسی جنگ میں بھیجتے آتے ہو ابوبکر صدیق حضرت خالد کو تو الفاظ کیا ہوتے معلوم؟ البدایہ و نہایہ کے اندر ان ابابکر لما اخذ لخالد الولید علی قتال اہل الردہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتدین سے جنگ کرنے کے لیے جب خالد ابن ولید کا انتخاب کرتے تو کہتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آقا علیہ السلام سے کہتے ہوئے سنا نعم عبداللہ واخو العشیرہ، اے لوگوں سنو میں نے مصطفیٰ سے سنا کہ آقا فرماتے کیا ہی اچھا ہے اللہ کا بندہ اور اپنے قبیلے کا بھائی جسے خالد ابن ولید کہا جاتا ہے، کیا ہی اچھا بندہ ہے. آقا علیہ السلام تعریف کر رہے کیا ہی اچھا بندہ ہے اور قبیلے کا بھائی خالد ابن ولید سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. بولو حضور تعریف فرماتے ہیں. اور یہی تعریف منبر پہ کھڑے ہو کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد ابن ولید کی کیا کرتے. اور آگے فرماتے کیا معلوم؟ حضور کہتے ہیں صلی اللہ علی الکفار والمنافقین، اللہ نے خالد کو تلوار بنایا، اللہ کی تلوار ہے وہ، اور کفار اور منافقین پر اللہ نے انہیں برہنہ کر دیا. وہ تلوار ہمیشہ کھلی رہتی ہے، میان میں نہیں رہتی. تو اس انداز میں تعریف فرماتے کون؟ حضرت ابو بکر صدیق. اور تعریف کرتے تو کہتے سرکار اس انداز میں کرتے. اب طلیحہ اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو ہوا کیا تھا معلوم؟ البدایہ والنہایہ کے اندر آئے. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں باتیں یار؟ ہاں کوئی مسئلہ کیا ہے؟ ہم لوگ کراماتی لوگ ہیں. میں اکثر بولتا سنی کرامت بہت سننے کے لیے تیار رہتا ہے، لیکن کرامت کی بھی مسائل سی بات ہے. کرامت کا ماننا ایمان ہے. جس اللہ نے ہم کو قرآن میں کرامت کا زہر عطا فرمایا کیا ہے؟ کہا صحابہ کرام کو اللہ نے زندگی دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاصم بن برخیہ کے کمال کا تذکرہ فرمایا. تو الگ الگ جو ہے کمالات مذکور ہیں قرآن کے اندر، کرامتیں مذکور ہے، لیکن صحیح کرامت ہو، من غلط نہیں ہونی چاہیے. تو طلیحہ اسدی نے نبوت کا دعویٰ کیا، مرتد ہو گیا حضور کی حیات کے اندر. تو سپورٹ کرنے کے لیے عیینہ ابن حصن، یہ مقام بدر میں رہتا تھا، عیینہ ابن حصن یہ سپورٹ کرنے کے لیے کھڑا ہوا. کس کو؟ طلیحہ اسدی کو. اور جانے کے بعد لوگوں سے کیا کہنے لگا معلوم؟ اپنی قوم سے بدر کے علاقے میں کھڑا ہوا اور کیا کہتا ہے؟ واللہ الا نبی من بنی اسد احب الی من نبی من بنی ہاشم. کہتا ہے دو نبی ہمارے سامنے ابھی موجود ہیں، ایک نبی بنو ہاشم سے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، اور دوسرے نبی قبیلہ بنو اسد سے ہیں. تو میرے نزدیک قبیلہ بنو اسد کا نبی یہ قبیلہ بنو ہاشم کے نبی سے زیادہ بہتر ہے. معاذ اللہ، لوگوں کی ذہن سازی ہو رہی ہے. ہاں اس نے قبیلہ بنو اسد سے جس کا تعلق ہے وہ زیادہ بہتر ہے، بنو ہاشم کے نبی سے زیادہ بہتر ہے. وقد مات محمد وہذا طلیحہ، اور کہا دیکھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے اور ابھی طلیحہ موجود ہے. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، لہٰذا اے لوگوں چلو چل کر کے بنو اسد کے جو نبی ہیں ان سے ملاقات کرو، بیعت کر لو. تو لوگ اس کے ورغلانے پہ اس کا سپورٹ دینے کے لیے، اس کا سپورٹ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. اور یہ اپنی قوم کو لے کر قبیلہ بنو اسد پہنچا. جب پہنچا تو ایک خطرناک ماحول سازگار ہو گیا، کافی لوگ طلیحہ کے سپورٹ میں آ گئے. تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہوئی یہ کیا معاملہ ہے. تو آپ نے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ پہنچے، ایک جنگ ہوئی جنگ بساخا، اور اس جنگ کے اندر اس کے جتنے ساتھی ہیں سب کو شکست دی. طلیحہ بھاگ کر کے ملک شام پہنچا اپنی بیوی کے ساتھ. اس کی بیوی کا نام تھا نویرہ بنت سمرہ. لے کر کے ملک شام پہنچا. اب ملک شام میں قبیلہ آباد تھا، قبیلہ بنو کلب. اسی قبیلے میں جا کر کے رہنے لگا. اور اس کا ساتھی جو عیینہ ابن حصن تھا، جو لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے ابھار رہا تھا، حضرت خالد نے اس کو پکڑ لیا. اور پکڑنے کے بعد مدینہ اس انداز میں لے کر کے آئے کہ اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ دیا، پاؤں کو رسیوں سے باندھ دیا اور کھینچ لیا گیا. اور بڑی تکلیف اس کو بظاہر ہو رہی تھی، اور اس حال میں مدینہ لایا گیا. اور جب مدینہ لایا گیا تو بچوں نے اور وجعل الولدان والغلمان،
تو جو بچے تھے اور غلام تھے وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ اس کو سر پہ مارتے اور مارنے کے بعد کہتے اے عدو اللہ ارتد عن الاسلام، اے اللہ کا دشمن تو دین سے مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے اور کہتے دین سے تو پھر گیا۔ تو کیا کہتا وہ معلوم؟ ما واللہ ما کنت آمنت قط، میں مصطفیٰ میں کبھی ایمان لایا ہی نہیں تھا، حالانکہ پہلے کلمہ پڑھنے لگا تھا عیینہ ابن حصن، لیکن ابھی کہہ رہا میں تو کبھی ایمان لایا ہی نہیں تھا، کبھی ان کو مانا ہی نہیں تھا۔ چنانچہ جب اس کو حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے کھڑا کیا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق کے خالی چہرے کو دیکھا تو استطابہ وحقنا دفن دمہ ثم حسن اسلامہ بعد ذلك، چنانچہ ابوبکر صدیق کو دیکھتے ہی توبہ کرنے لگا۔ اور سلو ہے یار، یعنی چہرے میں یہ تیور، یہ روب، یہ دبدبا کہ خالی چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد توبہ کرنے لگا اور اپنے خون کی حفاظت کر لی، اور بعد میں مرتد تھا لیکن اسلام لایا، توبہ کی تو وہاں سنا اسلام، اس کا اسلام بھی بڑا شاندار رہا، بہت اچھا اسلام لایا، سچی توبہ کر لی۔ یہ اسلام کہ اگر کوئی غلطی کرنے کے بعد سچی توبہ کر لیتا ہے تو اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا ایک اور ساتھی تھا قرہ بن حبیرہ، یہ بھی بڑا سخت تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو پکڑوایا تو یہ بھی گرفتار ہو کر گیا، مطلب ایک ایک کر کے جتنے طلحہ کے ساتھی تھے سب گرفتار ہونے لگے، اور جب گرفتار ہونے لگے تو سب دھیرے دھیرے توبہ کرنے لگے، اور طلحہ کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کا موقع دیا۔ طلحہ نے توبہ کی ابوبکر صدیق کے زمانے میں، اور توبہ کرنے کے بعد آیا عمرہ کرنے کے لیے، اور جب یہ عمرہ کرنے کے لیے آیا تو لوگوں نے اس کا سپورٹ بھی کیا اور سپورٹ کیا، یہ مقابلے اور جنگوں میں جاتا رہا۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کو ایسا قبول کیا کہ مقام نہاوند نے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ نبوت کا دعویٰ کرنے والا سوچو توبہ کر لیا، اللہ نے یہ مقام دیا کہ مرتبہ شہادت مل گیا اس کو۔ یہ سب سے خطرناک معاملہ تھا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا اور معاملہ آیا، مسیلمہ کذاب کا فتنہ۔ اس نے توبہ نہیں کی، مسیلمہ کذاب، اس کی عمر کتنی معلوم؟ 150 سال ہوئی۔ مسیلمہ کذاب کی عمر کتنی ہوئی ہے؟ 150 سال۔ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو حنیفہ، جو قبیلہ موجودہ ریاض یعنی نجد کے پاس آباد تھا۔ اس قبیلے کے اکثر لوگ اس کے فیور میں آ چکے، اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ قبیلوں کو خطوط لکھے کہ ایمان لاؤ ایمان لاؤ ایمان لاؤ، تو ایک خط قبیلہ بنو حنیفہ کو بھی لکھا تھا۔ تو قبیلہ بنو حنیفہ کا ایک وقت ایک گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ آیا، تو یہ بھی مدینہ طیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آنے کے بعد سارے معاملات کو اس نے پرکھا، دیکھا، اور دیکھنے کے بعد گیا، اور جانے کے بعد خود نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اور نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد لوگوں نے کہا اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ تو کہا میں مدینہ گیا تھا، مجھے معلوم پڑا، محمد عربی نے بتایا کہ اللہ نے مجھے بھی نبی بنایا۔ بولے ماشاء اللہ، حضور کی طرح منسوخ کرنے لگا، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نبی ہو گیا، نبوت کا دعویٰ کرنے لگا۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ اس کی ملاقات ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، اور آنے کے بعد حضور نے فرمایا تو کیا کہتا ہے؟ آدھا عرب کا حصہ مجھے دے دیا جائے، آدھا خود رکھ لو۔ سن، میرے پاس جو کھجور کی شاخ ہے، اگر تو اس شاخ کو بھی دے گا تو مانگے گا خدا کی قسم میں اسے بھی نہیں دینے والا، کیونکہ مجھے معلوم ہے میرے اللہ نے مجھے مالک بنا کے بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو وہ خاموش سنتا رہا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا اور تو اللہ کے معاملے میں حد سے آگے بڑھ رہا ہے، اور سن، اگر تو شرارت کیا وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ، اگر تو شرارت کر کے بھاگا تو سن لے اللہ تعالیٰ تیری کوچے کاٹ دے گا۔ کوچ کہتے ہیں جو آدمی کے پاؤں میں اصل نس ہوتی ہے ایڑی کے پاس، اس کو کوچے کاٹنا کہا جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر تو شرارت کر کے بھاگا تو اللہ تعالیٰ تیری کوچے کاٹ دے گا۔ وَإِنِّي لَأَرَاكَ الَّذِي أُرِيدُ فِيكَ مَا رَأَيْتُ۔ سنو، خدا کی قسم تیرے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے ہی دکھا دیا ہے۔ ایک خواب آقا علیہ السلام نے بتایا
اور خواب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو میری امت میں دجال پیدا ہوں گے عنقریب اور دونوں جہنمی ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا کون؟ حضور نے فرمایا ایک کا نام اسود عنسی ہوگا اور دوسرے کا نام مسیلمہ کذاب ہوگا۔ حضور نے فرمایا ان دونوں کو میں نے جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا دیا ہے، میں نے ان لوگوں کے معاملات کو دیکھ لیا۔ اتنا جری ہو گیا کہ حضور کے پاس آ کر کے بولنے لگا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے مطابق اپنے بتاتا دیکھو میرے پاس بھی معجزات ہیں ماشاء اللہ۔ کبھی کیا کرتا معلوم؟ ابن کثیر لکھتے ہیں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کیا بسقا فی بئر فغزر ماؤہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک ڈال دیا کنویں میں تو اس سے پانی زیادہ ہو گیا۔ سبھی کو معلوم ہے کئی کنویں میں آقا علیہ السلام نے پانی ڈالا ہے، کئی کنویں میں ڈالا، کبھی زہر ڈالا گیا تو حضور نے لعاب ڈالا، اللہ نے زہر کے اثر کو ختم کر دیا، کبھی کنویں کا پانی کھارا تھا حضور نے لعاب ڈالا، اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو میٹھا کر دیا۔ تو اس کو بھی بھوت چڑھ گیا، کیا آقا علیہ السلام نے لعاب ڈالا تو پانی زیادہ ہو گیا، میٹھا ہو گیا، تو کیا کرتا ہے معلوم اپنے علاقے میں فبسقا فی بئر، اس نے کنویں میں تھوک ڈالا کہ اس میں پانی بڑھ جائے گا، فغاز ماؤہ بالکلیہ، پورے کنویں کا پانی ختم ہو گیا۔ یہ حضور کی نقل کرنے لگا، جو حضور کرتے وہی کرتا لیکن سب الٹا پڑتا۔ مصطفیٰ نے لعاب ڈالا، اللہ نے پانی بڑھا دیا، بولو نا یہاں یہ مصطفیٰ کے لعاب کی برکت ہے۔ یہ ڈال رہا ہے تھوک تو پانی ختم ہو جا رہا ہے، فغاز ماؤہ بالکلیہ۔ ایک ایسا ہی معاملہ آیا حضور کے بارے میں، اس کو خبر لگی کیا لعاب ڈالا تو پانی اچھا ہو گیا، میٹھا ہو گیا، شیریں ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا۔ اس نے ڈالا فصار ماؤہ اجاجا، تو پورے کنویں کا پانی کھولتا ہوا پانی ہو گیا، پانی کھولنے لگا۔ اس کو معلوم پڑا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں اور وضو کرنے کے بعد اپنا خسالہ اگر کسی جھاڑ میں ڈال دیتے ہیں تو اس جھاڑ میں اللہ تازگی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ کیا کرتا ہے معلوم؟ اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد پانی پیا اور ایک کھجور کے جھاڑ میں ڈال دیا، فیابست وہلاکت، کھجور کا جھاڑ سوکھ گیا، برباد ہو گیا۔ وہ چڑھا ہوا تھا نقل کرنے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو لایا جاتا، آقا علیہ السلام دم کر دیتے، اللہ شفا عطا فرماتے، حضور ہاتھ پھیر دیتے، آرام مل جاتا۔ اس کے بعد بھی بچوں کو لایا جاتا تو یہ بھی ہوشیاری دکھاتا، ہاتھ پھیرتا، کسی کے ہاتھ پہ سر پہ ہاتھ پھیر دیتا تو بال ہوتے تو سر کے ہاتھ کے ساتھ بال بھی جھڑ جاتے، بال جڑ جاتے، یعنی وہ حضور کی نقل میں اتنا نقصان اٹھا رہا تھا۔ حالانکہ آقا علیہ السلام کا معاملہ ایسا کہ اگر صحابی کے سر پہ بال نہ ہو، مصطفیٰ ہاتھ رکھ دے تو اللہ تعالیٰ بال پیدا فرما دیتا۔ اس سلسلے میں خود حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بال بہت بڑے بڑے تھے، بہت بڑے بڑے تھے۔ بال زیادہ بڑے ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابی یہ بتائیے آپ کے اتنے بڑے بال ہیں، آپ بال کاٹتے کیوں نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا ان بالوں کو میں کیوں کاٹوں، کیونکہ میرے سر پہ تو بال نہ تھے، لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ میں گیا، مصطفیٰ نے اپنے دستے شفا کو رکھا اور اللہ نے ان بالوں کو پیدا فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بالوں کو پیدا فرما دیا۔ اس وجہ سے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر بال بہت بڑے بڑے تھے، لیکن یہ بھی سر پہ ہاتھ پھیرتا، اور جب ہاتھ پھیرتا تو سر پہ جو بال ہوتے وہ بال ہاتھ کے ساتھ چلے جاتے۔ ایک مرتبہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کے چکر میں، آپ کو معلوم ہی ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ، درود پاک پڑھ لے، کون من کر رہا بھائی؟ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار بول رہے سبحان اللہ۔ تو یہ حضور کی نقل میں ہی پریشان رہتا تھا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ گری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لگا کے چپکا دیا، اللہ نے روشنی بڑھا دیا۔ ایک صحابی ہے عثمان ابن حنیف سے مروی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، پاک نابینا تھے، حضور کی بارگاہ میں آئے، آقا علیہ السلام نے دعا بتائی حضور کے وسیلے سے، انہوں نے دعا کی نماز پڑھ کر، اللہ نے ان کو بینائی عطا فرما دی۔ بولو، اس کے اوپر بھی بہت چڑھ گیا، ارے وہ تو جو نابینا ہیں ان کو روشنی دے رہے ہیں، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، وہ تو روشنی دے رہے ہیں آنکھوں کو۔ تو
تو اس کو بھی بھول چڑھا. تو اس نے کیا کیا معلوم؟ اس کے پاس ایک آدمی آیا، اصابہ وجع فی عینہ، اس کی آنکھ میں تکلیف تھی. جب آیا فمسحہما وعمیا، اس نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، خالی آنکھوں میں تکلیف تھی لیکن اس کا ہاتھ لگا، آنکھ کی روشنی چلی گئی. سب الٹا، جو کرتا سب میں نقصان ہوتا لیکن نقل کرنے سے باز نہیں آتا. ابھی خالی فتنہ بتا رہا، پھر بھی اس کا زور اتنا خطرناک ہوا کہ اس کو سمجھانے کے لیے ایک شخص جس کا نام رجال تھا، یہ البدایہ والنہایہ کے اندر بڑا خطرناک اس کا زور چلا. تو رجال، مسئلہ یہ ہوا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم لوگ بیٹھے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے اندر ایک جہنمی کو دیکھ رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ کہتے میں گھٹنے کے بل کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کر کے میں سب کے چہرے کو دیکھنے لگا، کون سب کے چہروں کو دیکھ لیا. فرماتے ہیں ہم جتنے موجود تھے سب وصال کر گئے یا شہید ہو گئے، خالی دو بچے، ایک میں اور دوسرا رجال. ابو ہریرہ کہتے میں ڈرنے لگا کہ کہیں حضور نے میرے بارے میں تو نہیں کہہ دیا تھا کہ تم میں ایک کو جہنمی دیکھ رہا. میں پریشان ہونے لگا. لیکن جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کو سمجھانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے رجال کو بھیجا، جا سمجھا کے. رجال پہنچا سمجھانے کے لیے، الٹا مسیلمہ نے اس کو سمجھا دیا اور بتایا اگر تم ان پر ایمان رکھو گے تو ان کے خلیفہ نہیں بن پاؤ گے، اور اگر مجھ پر ایمان لاؤ، میں بھی نبی ہوں، اور مجھ پر ایمان لاؤ گے تو تم میرے خلیفہ بن جاؤ گے. لو مانڈولی کر کے آ. اتنا خطرناک فتنہ تھا. معلوم یہ تو دعویٰ یہ کر رہا تھا، قرآن اس کے اوپر اترتا ہے. حضرت عمرو بن عاص، سوچو خالی اس دعوے کو، اس فتنے کو کتنا خطرناک فتنہ تھا. لیکن واہ سیف اللہ، واہ خالد بن ولید، کیا شان ہے تمہاری. اس فتنے کو جس نے جڑ سے اکھاڑ پھینکا اسی ذات کا نام خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. جڑ سے اکھاڑ کر کے پھینک دیا، بالکل ختم کر دیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. اس کے فتنے کا اندازہ لگائیے خالی کہ یہ تو سب کا نہیں رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ یہ کہتا تھا میرے اوپر وحی آتی ہے، وحی آتی ہے. ایک صحابی ہے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی، یہ کہتے ہیں زمانے جاہلیت میں مسلمہ کذاب کے پاس گیا. جب اس کے پاس پہنچا تو نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا، بھوت چڑھا ہوا تھا، اس کو دعویٰ کر رہا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا تمہارے پاس اس ٹائم پہ کیا آ رہا ہے؟ تو اس نے سوال کیا پہلے یہ بتاؤ تمہارے نبی جو ہیں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو ان کے اوپر ابھی کیا اترا ہے، تازہ کیا اترا ہے؟ تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا الحمدللہ، ایک اللہ نے سورت اتاری ہے جو بڑی مختصر ہے لیکن بڑی شاندار ہے. زور سے تو بولو یار، مختصر ہے لیکن بڑی شاندار ہے. اچھا وہ سورت جو ہے وہ پوری سورت ابو بکر کی شان میں، پوری سورت ابو بکر کی شان میں. کہا بڑی مختصر ہے لیکن بڑی شاندار ہے. کہا کون سی ہے بتاؤ تو صحیح. کہا یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، بولا یار، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حضرت عمرو بن عاص نے کہا جب میں نے یہ کہا ففکر مسیلمہ کا ذات سوچ میں پڑ گیا، سوچنے لگا اور سوچتے ہوئے اپنے سر کو اٹھایا اور کہتا ہے بس تمہارے نبی میں یہ صورت اتر گئی تو تم بڑی شان بیان کرو. سنو میرے اوپر بھی اس سے شاندار اتری ہوئی ہے. تو حضرت عمرو نے کہا کیا اتری ہوئی ہے بتاؤ تو مسلمہ کیا کہتا ہے معلوم؟ یا وبر انما انت ایراد وصدر والسائر کا حفر النقر ثم قال کیف ترى یا عمر. سمجھے نا؟ یہ پڑھا اور پڑھ کر کے بولا حضرت عمرو سے، کہتا ہے عمرو بن عاص کیسی لگی میری صورت؟ تو حضرت عمرو نے کہا واللہ انک لتعلم انی اعلم انک تکذب، بخدا تو جانتا ہے کہ تو جو بول رہا ہے میں جانتا ہوں تو اس بولنے میں جھوٹا ہے. بولو وہی پہ رد کر دیا حضرت عمرو بن عاص نے، وہ دعویٰ کر کے بیٹھا، وہی پہ رد کیا. حتیٰ کہ ایک اور اس کے بارے میں مشہور ہے، عجیب و غریب باتیں بولتا تھا. کیا بولتا تھا معلوم؟ یا زفدع بنت زفدعین
نقی ما تنقین نصف کا فی الماء و نصف کا فی التین. مینڈکی کے بارے میں کیا کہتا؟ یا زفتہ بنت زفتعی، اے مینڈکوں کی بیٹی مینڈکی، نقی ما تنقین، بول جیسے تو بولتی ہے، نصف کا فی الماء، تیرا آدھا وجود پانی میں ہے، ونصف کا فی التین، آدھا وجود مٹی میں ہے. یعنی اتنی بکواس کرتا. یہ نقل کہاں سے کیا تھا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ادھر نقل کیا کہ اللہ نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا، اور فیل کیا، ہاتھی کے بارے میں اللہ نے شان بتائی تھی، مینڈک لے کے آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اونٹ کے بارے میں غور نہیں کرتے ہو، تو وہاں پر لے کر کے آ گیا. نقل، خالی نقل. اور کہتے ہیں نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے. عربی لوگ سنتے اور وہیں پہ مذاق اڑانا شروع کر دیتے. اتفاق سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ یمامہ گئے. مسیلمہ کو معلوم پڑا کہ طلحہ وہ ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان رکھتے ہیں. تو حضرت طلحہ کو بلوایا، آپ پہنچے، سامنے کھڑا ہے مسیلمہ. پھر بھی حضرت طلحہ کہتے ہیں کہاں ہے مسیلمہ؟ تو خود ہی بول رہے ہیں میں رسول اللہ، کنٹرول میں رہو، تم اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہو. خود اپنے بارے میں بول رہا ہے، خود اپنے بارے میں. تو حضرت طلحہ نے کہا ارے بھائی کون نبی ہے، سامنے تو لاؤ، یہاں تک کہ میں اس کو دیکھ تو لوں. تو مسیلمہ کہتا ہے جو تمہارے سامنے کھڑا ہے میں ہی مسیلمہ ہوں. کہا آپ ہی مسیلمہ ہیں؟ میں آتی، کون سا فرشتہ تمہارے پاس آتا ہے، کون سا فرشتہ تمہارے پاس آتا ہے؟ تو اس نے کہا ہمارے پاس جو فرشتہ آتا ہے اس کا نام رجس ہے. رجس عربی میں رجس کا معنی ہوتا ہے گندگی. عربی میں رجس کا معنی ہوتا ہے گندگی. تو اس نے کہا رجس آتا ہے. تو حضرت طلحہ نے پوچھا یہ بتاؤ رات میں آتا ہے کہ دن میں آتا ہے، اجالے میں یا اندھیرے میں؟ تو کہتا ہے یہ ظلمہ، رات میں آتا ہے اندھیرے میں آتا ہے. تو حضرت طلحہ نے کہا اشہد انک کذاب وان محمد صادق، خدا کی قسم میں گواہی دیتا ہوں تو جھوٹا ہے اور میرے نبی محمد سچے ہیں. وہ جھوٹا ہے، میں گواہی دیتا ہوں تو جھوٹا ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. ایسے ہی بہت ساری بکواسیں کرتا تھا. تو لوگ اس کے فیور میں بہت آ گئے، اتنے خطرناک فیور میں آ گئے تو بڑا خطرناک فتنہ ہو گیا. اکثر وہ صحابہ کرام جو بدر میں شریک ہوئے تھے ان صحابہ کرام کو جنگوں میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ان کو روکا جاتا تھا. اب تم نے بدر کی جنگ لڑ لی ہے، 313 ہو کر کے 1000 کو ہرا کے آئے ہو، اب تمہیں جو شریک ہونے کی کیا ضرورت. لیکن جب مسیلمہ کذاب سے جنگ لڑنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ کی سب کو ترتیب دینا شروع کر دیا تو بدری صحابہ الگ کھڑے تھے. تو ابو بکر نے ارشاد فرمایا تم کو الگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا فتنہ خطرناک ہے، مصطفیٰ کی عظمت کا معاملہ ہے، آقا علیہ السلام کی شان کا معاملہ ہے، لہذا اے بدری صحابہ اس جنگ میں تم کو بھی شریک ہونا پڑے گا. بولو تم کو بھی اترنا پڑے گا کیونکہ یہ فتنہ خطرناک ہے. تو بدری صحابہ بھی اس جنگ میں شریک ہو گئے اور سب کو ترتیب دیا گیا. حالانکہ حضرت خالد ابن ولید اس جنگ میں کفار کی طرف سے ہیں، اس جنگ میں بدر میں. لیکن جب یہ معاملہ آیا تو سارے صحابہ کو اتار کر سب دیکھ رہے ہیں کہ کس کو قائد بنایا جائے گا، کس کے ہاتھ میں مسلمانوں کی باغ ڈور دی جائے گی جنگ کی. تو حضرت ابوبکر صدیق نے ممبر پہ کھڑے ہو کر پھر حضرت خالد ابن ولید کی شان بیان کی. اور شان بیان کرنے کے بعد وہی تعریف کہ اللہ کی تلوار مصطفیٰ نے کہا بہترین بندہ خالد ابن ولید ہے، لہٰذا اس سپہ سالاری کے منصب پر خالد ابن ولید کو میں مقرر کرتا ہوں. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ میدان میں اترے. مسیلمہ کذاب جس سے جنگ ہوئی وہ جنگ یمامہ. اور جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ کے موقع پر ایک اصول ہوتا ہے، ایک دوسرے سے کنیکشن بنائے رہنا، ایک دوسرے سے کنیکشن بنائے رہنا، یہ ایک اصول ہوتا ہے. تو مسلمانوں کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ مسلمان نعرہ لگاتے تھے اللہ اکبر، تو ایک نعرہ لگایا تو دوسرا جواب دیتا تھا اللہ اکبر. اس سے کیا ہوتا تھا؟ آپس میں کنیکٹ رہتے تھے اور معلوم ہوتا تھا ہمارے لوگ ہیں یا شہید ہو گئے. تو کنیکشن بنا رہتا تھا. یہ جنگ اتنی خطرناک تھی، اتنی خطرناک تھی کہ اس جنگ کے اندر وہ لوگ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے تھے، مسیلمہ کذاب کے لوگ بھی اللہ اکبر کا نعرہ. اب مسلمان کیسے پہچانے جائیں؟ یہ بولے اللہ اکبر تو وہ بھی بولے اللہ اکبر.
یہ بول رہے ہیں اللہ اکبر تو وہ بھی بول رہے ہیں اللہ اکبر، کنفیوژن کا معاملہ تھا۔ تب ایسی صورت میں ایک صحابی ہے جن کا نام حذیفۃ الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے کہا تھا اے مسلمانوں کی جماعت سنو، تم میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حافظ بنایا ہے، ہاتھ سے وہ تلوار چلائے گا اور زبان سے قرآن مقدس کی تلاوت کرے گا۔ ہاتھ سے تلوار صحابہ چلا رہے ہیں اور زبان سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسیلمہ کذاب اور اس کے ساتھیوں کو فکر لاحق ہو گئی، ارے اب تو یہ ممتاز ہو گئے، ہم اللہ اکبر بول لیتے ہیں، اگر یہ بولتے ہیں تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اب یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اب اگر قرآن پڑھیں گے کنیکشن مل جائے گا، ایسی صورت میں مسلمان غالب آ جائے گا۔ تو ان لوگوں نے ٹارگٹ کیا کہ جتنے لوگ پہلے قرآن پڑھ رہے ہیں پہلے ان کو شہید کرو، جتنے قرآن پڑھ رہے ہیں ان کو شہید کرو۔ اب دیکھو یہی وجہ ہے کہ اس جنگ کے اندر بہت سارے مسلمان شہید ہوئے، لیکن سب سے زیادہ حافظ قرآن اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ اسی جنگ میں حضرت عمر کے بھائی شہید ہوئے، اسی جنگ میں قرہ کی ایک جماعت، حفاظ کی ایک جماعت شہید ہو گئی۔ جب حفاظ شہید ہو گئے کنیکشن پھر نہیں مل پا رہا ہے، تب حضرت خالد نے ایک نعرہ دیا اور ارشاد فرمائے لوگوں آپس میں کنیکشن بنائے رکھنے کے لیے اور ایک دوسرے سے ممتاز ہونے کے لیے تمہارا ایک نعرہ ہوگا، وہ نعرہ یا محمد و یا رسول اللہ کا نعرہ ہوگا، وہ نعرہ یا محمد و یا رسول اللہ کا نعرہ ہوگا۔ اب مسیلمہ کذاب کے لوگ اللہ اکبر وہ بھی بول رہے ہیں، یہ بھی بول رہے ہیں، دونوں طرف سے معاملہ چل رہا ہے، لیکن حضرت خالد بن ولید نے فیصلہ فرمایا کیا ایمان والے کنیکشن بنانے کے لیے ایک نعرہ لگائے یا محمد و یا رسول اللہ، بولو نا یار۔ اب اس کو اگر دور حاضر میں لے لو تو، اس کو اگر دور حاضر میں لے لو تو اے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت میں ہم قربان۔ آپ نے تو فیصلہ کر دیا، جس زمانے میں سب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بول رہے ہوں، اس زمانے میں حقانیت کی پہچان کیا ہوگی؟ تو حضرت خالد نے بتا دیا کیا کنیکشن ملاؤ یا محمد و یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے اب آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ دعویٰ ان کا خالی زبانی رہتا ہے، تو ہم نے کہا سن، لکھنے والا ہمارا اگر ہوتا تو بات ہوتی، لکھنے والا وہ ہے جس کو تم زیادہ مانتے ہو۔ ابن کثیر لکھ رہا ہے، ابن تیمیہ کے شاگرد۔ ابن کثیر کیا لکھتے ہیں معلوم؟ کہتے ہیں کہ حضرت خالد نے جب دیکھا کہ قرہ شہید ہونے لگے تو اپنی شان بتاتے ہوئے کیا کہا، تلوار نکالی اور کہا انا ابن الولید، اے لوگوں میں ولید کا بیٹا خالد ہوں، بولو نا۔ اب یہ حضرت خالد بن ولید اپنی شان کیوں بتا رہے ہیں جنگ کے دوران، اپنے مقام کو کیوں بتا رہے ہیں جنگ کے دوران؟ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے میں اکیلا ہزاروں پہ بھاری ہوں، بولو۔ ہاں ایک شیر دہاڑے کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا میں ولید کا بیٹا خالد ہوں، اے لوگوں سنو میں عامر اور زید کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا نادى بشعار المسلمین، پھر مسلمانوں کے پہچان اور علامتی نشان سے نعرہ لگایا۔ کہا مسلمانوں کا علامتی نشان کیا تھا؟ وَكَانَ شِعَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَا مُحَمَّدَ، اس وقت مسلمانوں کا علامتی پہچان کا معاملہ یا محمد کا نعرہ تھا، بولو۔ خالد نے نعرہ لگایا۔ اس کے بعد جنگ چل رہی، کتنی خطرناک جنگ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسیلمہ کو مروایا تو کس سے مروایا؟ وہ وحشی رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی سے کام لیا، مسیلمہ کذاب کو ٹھکانے نہیں لگا دیا، بولو۔ جیسے ہی مسیلمہ مارا گیا پورا معاملہ ختم، تیتر بیتر بھاگنے لگے، سب بھاگنے لگے، مسلمانوں نے فتح و کامرانی کا جھنڈا گاڑ دیا۔ اب آپ غور کرو حضرت خالد بن ولید کے اندر اللہ نے کیسی قائدانہ صلاحیت دی۔ جب تیتر بتر ہونے کا معاملہ آ گیا، جب قرہ کی شہادت کا معاملہ آ گیا، تو حضرت خالد نے خالی ایک علامتی نشان دیا اور اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی سے حقرار فرما دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، یہ اچھا ایک مسلمہ نے ایک عورت تھی، اس کا نام تھا سجاح، اس کے بارے میں پڑھتا ہوں تو میں بہت مزے لے کے پڑھتا ہوں۔ وہ بھی نبوت کا دعویٰ اس نے بھی کر دیا تھا، یہ بھی دعویٰ، دونوں۔
تو جب سجا کو معلوم پڑا مسلمہ نے دعویٰ کر دیا اس کا پاور بڑھ رہا ہے، تو اس نے کہا ملاقات کی جائے۔ خلوت میں لوگوں نے کیا باتیں کی، بعد میں کہا شادی کر لیتے، شادی کر لیتے۔ تو سجا نے کہا ٹھیک ہے شادی کر لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب مسلمہ نے کہا شادی کرے تو سجا نے کہا مہر بھی مقرر کر لو۔ تو مسلمہ نے کہا ہم نبی ہیں، ہمارے لیے چھوٹ ہے، ہم مہر مقرر نہیں کر سکتے۔ ایسی گھامر ٹائپ کی باتیں کرتا تھا وہ۔ پڑھے البدایہ والنہایہ تو معلوم پڑا کہ بڑا بیوقوف، لیکن مقابلہ مصطفیٰ سے کر رہا، اس کو یہ نہیں معلوم کہ تو دعوی نبوت کر رہا ہے اور میرے اللہ نے اپنے محبوب کو نبی بنا کر پیدا فرمایا ہے، ان کے صدقے میں ساری کائنات کو بنایا ہے۔ جی تو آتے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، یہ تو ہو گیا عرب شریف کا معاملہ۔ حضور کے وصال کے بعد اور یہ جنگ یمامہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے ملک شام کے تعلق سے فیصلہ کیا کہ کچھ کیا جائے، عراق کے تعلق سے فیصلہ کیا کچھ کیا جائے۔ صحابہ کرام کو جمع کیا، صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ لشکر کو روانہ کیا جائے عراق کی طرف، لشکر کو روانہ کیا جائے شام کی طرف۔ مشورہ کیا، سارے صحابہ نے کہا لبیک۔ کہا اس علاقے میں جائیں گے تو ایرانیوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا، فارس حکومت ہمارے سامنے ہے، روم کی حکومت ہمارے سامنے، بڑی بڑی حکومتیں ہیں دونوں، کسرا کی حکومت ہے فارس کے اندر، قیصر کی حکومت ہے روم کے اندر، ان سے مقابلہ کر پائیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا آپ لوگ کا اگر مشورہ ہے تو میں لشکر بھیجنے کے لیے تیار ہوں، اور جو قائد ہوگا اس کا نام خالد ابن ولید ہے۔ بولو نا یار، صحابہ کرام نے خالد ابن ولید کا نام سنا وہی مطمئن ہو، بولو نا۔ یہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی شان، صحابہ جن سے مطمئن، مصطفیٰ جن سے مطمئن، جن سے مسلمان مطمئن، اس ذات کو خالد ابن ولید کہا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ پہنچے، پہلے عراق کی طرف رخ کیا تو ایران ہو کر کے جانا تھا، تو وہاں ایران میں سب سے خطرناک جنگیں دو ہوئی ہیں، جنگ ذوالقرنین اور جنگ بلاچا۔ شاید پہلی بار، جو لوگ کتابوں سے تعلق نہیں ہوگا شاید پہلی بار نام بھی سننے میں آئے، جنگ ذوالقرنین اور جنگ بلاچا۔ ایرانیوں کی طرف سے بہت بڑی بڑی فوجیں آئی تھی، لیکن وہاں خالد ابن ولید، اللہ نے آپ کو جو جنگی تدبیریں عطا فرمائی، دیکھو کچھ تدبیریں آپ نے بیان فرمائی جو کتابوں میں ملتی ہیں۔ آپ کے جنگ کرنے کا انداز الگ تھا۔ پہلے کیا ہوتا تھا معلوم؟ لشکر ترتیب دیا جاتا تو جو پہلی صف میں وہ پہلی صف میں ہی رہے گا، جس کی جو جگہ مقرر کر دی گئی اس کو وہی جگہ سنبھالنا ہے، دوسری جگہ نہیں جا سکتا، یہ اصول ہوتا تھا۔ لیکن آتے خالد ابن ولید نے نیا انداز اپنایا تھا، چینج کر دیتے تھے، جو داہنی طرف تھا اس کو بائیں اٹھا کے کر دیے، جو بائیں رہتا تھا اس کو دائنا کر دیتے، جو آگے رہتا اس کو پیچھے کر دیتے اور پیچھے کو آگے کر دیتے، تاکہ سامنے والا جب آئے نیا چہرہ دیکھے تو اس کو معلوم ہو جائے ارے پرانے لوگ نہیں ہیں، ان کی مدد کے لیے تو نئی جماعت آ گئی ہے، بولو نیا لشکر آ گیا۔ تو یہ ترکیب آتے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے اندر، آگے پیچھے کر دیتے۔ دوسرا معاملہ کیا ہوتا تھا آتے خالد ابن ولید کا؟ آپ سیلو نہیں چلتے تھے، لشکر کو سیلو کبھی نہیں چلتے، اسپیڈ میں چلواتے تھے، جلدی نہیں چلو۔ تو جو مہینوں کا سفر ہوتا تھا وہ آپ دنوں میں طے کرتے تھے، مہینوں کا سفر دنوں میں طے کرتے تھے۔ تو لوگوں کو کیا اندازہ لگتا تھا ارے 1 مہینے کا راستہ ہے، ابھی وہاں سے چلے ہیں، 1 مہینے کے بعد آئیں گے پھر مقابلہ ہوگا۔ لیکن آتے خالد بن ولید 1 ہفتے کے اندر پہنچ گئے، بولو نا یار۔ بتائیے 1 مہینے کی امید ہے، وہ 1 ہفتے میں آ گئے، اچانک تیاری نہیں، اور اللہ نے فتح و کامرانی عطا فرمائی۔ یہ آتے خالد بن ولید کا ایک انداز ہوتا۔ دوسرا انداز کیا ہوتا معلوم؟ اس پہ سب حوالے موجود ہیں، کس جنگ میں آپ نے کیا 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 ہے، کس جنگ میں آپ نے کیسے کیسا کیا، سب ایسے ہی آپ کیا کرتے معلوم؟ فوجیوں کو جو جھنڈا لیے ہوتے، جھنڈا لیتے تھے نا، جھنڈا گرنے نہیں دیا جاتا جنگوں میں، اور یہ ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے، غیر سمجھ گئے، اس لیے دیکھ لینا وہ جھنڈا ہی جھنڈا کھیل رہے ہیں، ان کو معلوم ہو گیا جھنڈا جھنڈا جھنڈا، جس کا جھنڈا اس کی پہچان ہے۔ اور ہمارے ہاں تو اللہ خیر کرے وہی بدعت ہو گیا، سمجھنے والی بات ہے۔ تو غزوہ موتا کے اندر جن کے پاس جھنڈا رہتا تھا
حضرت خالد ابن ولید ان کو پہلے اشارہ کرتے پیچھے کرتے پھر آگے بڑھاتے، پھر پیچھے کرتے پھر آگے بڑھاتے، تو سامنے والوں پہ روب کیا پڑتا تھا؟ روب یہ پڑتا تھا کہ یار نئے نئے جھنڈے نظر آ رہے ہیں، پیچھے سے آگے آ رہا ہے، پیچھے سے آگے آ رہا ہے۔ مطلب یہ کہ جو فوج پہلے سے تھی وہ تو ہے، نئی فوج بھی آ گئی ہے ان کی مدد کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس کی مثال غزوہ موتا کے اندر موجود ہے۔ 3 بڑے بڑے صحابی جھنڈا لے کر شہید ہو گئے، 3 بڑے بڑے صحابی شہید ہو چکے، لیکن آخر میں جھنڈا اور تلوار دونوں لے کر جو آگے بڑھا اسی کو سیف اللہ کا خطاب ملا۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ، جو جنگوں کا انداز الگ ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے تھے آپ معلوم؟ ترتیب سے جنگ لڑی جاتی تھی، ترتیب سے۔ تو آپ کبھی ترتیب کا خیال نہیں کرتے تھے، گھس جاتے ڈائریکٹ دشمن کی صف میں گھس جاتے، بیچ میں جا کے ان کو تتر بتر کرتے تھے۔ بولو نا اور سلو بولے یار۔ اب سامنے سے لڑو گے تو مدد برابر ادھر سے ملتی رہے گی، لیکن بیچ میں گھس جاؤ تو آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے، کس کو سنبھالے، کس کو بچائے، کس کو کنٹرول کرے۔ یہ جنگی تدبیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید کو عطا فرمائی تھی۔ جنگ میں گھس جاتے کفار کے درمیان اور تتر بتر کر دیتے۔ اور ایک چیز اور، ایک آپ کا علامتی نشان، اگر کوئی شکست کھا گیا بھاگ رہا ہے تو ہم لوگ کیا بولے؟ میدان چھوڑ کے گیا جانے دو۔ حضرت خالد کہتے ہیں نا، یہ بھاگا ہے، اس کو پکڑو، اس کو پکڑو تاکہ اس کو مارو، یہ اپنی قوم میں جانے نہ پائے اور نئی طاقت نئے جوش آنے نہ پائے۔ یعنی جس سانپ نے سر اٹھایا ہر حال میں اس کو ختم کر کے حضرت خالد بن ولید نے اپنی فتح و کامرانی کا جھنڈا گاڑا۔ یہ تدبیر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے اور بڑے بڑے فتنوں سے مقابلہ کرنے کا معاملہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان۔ ایسے ہی جب بھی آپ جاتے کوئی بھی جنگ میں، تو آپ جنگ ذوالقرنین میں پہنچے اور جنگ بلجا میں پہنچے، تو وہاں پہنچنے کے بعد ایرانیوں کو شکست دی۔ کسریٰ بہت پاورفل بادشاہ تھا بھائی، معمولی نہیں تھا ایران کا، لیکن اس کی فوجوں کو شکست دے دیا حضرت خالد نے۔ شکست دینے کے بعد عراق کے قریب ایک شہر حیرہ تھا، اسی کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا، لوگوں سنو، ایک وہ دور آئے گا کہ لوگ مدینے سے حیرہ تک جائیں گے اور کوئی ڈاکو ان کے اوپر حملہ نہیں کرے گا۔ بولو۔ اور ہوا ایسا، مصطفیٰ نے کہا تھا، حضرت عمر کے زمانے میں ایسا ہوا، سارے معاملات ختم کر دیے گئے، حیرہ تک کوئی بھی جائے کوئی ٹینشن نہیں۔ یہ حیرہ کیا ہے معلوم؟ عراق۔ جب ایرانیوں کو حضرت خالد بن ولید نے شکست دی، وہ گھبرا کے ادھر ادھر بھاگے، تو ایرانیوں میں دہشت طاری ہو گئی۔ عراق میں جو لوگ رہتے تھے وہ لوگ ڈرنے لگے، یار یہ ہے کون؟ ہماری فوج کو تو خاطر میں نہیں لا رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے۔ حیرہ پہنچے، حیرہ پہنچنے کے بعد حضرت خالد نے اعلان کیا پہلی 3 چیزوں کا، یہ مردوں کی جنگ ہے۔ پہلے آپ نے 3 باتیں رکھی اور کہا، اے حیرہ کے لوگوں سنو، اسلام قبول کر لو، اگر تم کلمہ پڑھ لو گے تو ہمارے بھائی ہو۔ بولو ہمارے ادھر ادھر، ہمارے یہاں تو علاقہ بدل جائے تو 3 کی تبلیغ میں نقصان ہو جاتا ہے۔ بولے وہاں کا آدمی یہاں کام کر رہا ہے۔ ایک بات بتاؤ مجھے، آپ حضور کہاں کے ہیں؟ زور سے تو بولو۔ حضور مکے کے ہیں نا، آئے کہاں؟ زور سے بولو۔ مدینہ۔ مصطفیٰ نے بھی ہجرت کی ہے دین کا کام کرنے کے لیے۔ کیا انصار نے یہ کہا کہ باہر سے آ کر کے ہم لوگوں کو لا دیا؟ کبھی یہ جملہ استعمال نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں دین کا کام ہے جو جہاں کا بھی ہو، لیکن اللہ جس سے دین کا کام لیتا ہے وہ وہی کرنے لگتا ہے۔ بولو۔ ایک دوسری چیز، جو علاقائی جھگڑے لگاتے ہیں نا، ان کو بولو۔ کہتے ابو بکر، کہتے حضور کے بارے میں کیا کہو گے؟ اچھا 5 خلیفہ ہوئے، 5 مہاجر، زور سے بولو نا یار، 5 مہاجر یعنی 5 مکے کے رہنے والے اور مدینے میں آ کر حکومت کر رہا ہے۔ پہلے خلیفہ ابو بکر مہاجر، بولو۔ دوسرے خلیفہ عمر مہاجر، بولو۔ تیسرے خلیفہ عثمان مکے سے آئے، وہ بھی مہاجر، بولو نا۔ حضرت علی ڈبل مہاجر، حضرت علی ڈبل مہاجر، بولے کیسے؟ بولے مکے سے آئے مدینہ، وہاں پہ خلیفہ بنے، اور پھر مدینے سے گئے کوفہ، وہاں پر اپنا دارالخلافہ قائم کیا۔ بولو نا، دین کا کام کیا۔ 5ویں خلیفہ امام حسن مجتبی۔
اچھا اسلام میں پہلے بادشاہ آتے امیر معاویہ، وہ بھی مہاجر، بہت سلو بولے یار، وہ بھی مہاجر، کہاں کے مہاجر؟ کہاں مکے سے ڈائریکٹ ملک شام پہنچے، اور ملک شام میں ایک مہاجر نے اسلامی بادشاہت کو قائم کیا۔ بولو کیا کریں گے؟ عباسی خلفاء بغداد میں حکومت کر رہے ہیں، اور بغداد میں جب حکومت کر رہے ہیں تو یہ بتاؤ یہ عباسی لوگ کہاں سے آئے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کے شہزادے ہیں، کہاں کے ہیں؟ کہاں مکہ اور مدینے کے رہنے والے، حکومت بغداد سے گئے۔ سمجھ رہے نا؟ یہ سب لالی پاپ اور لڑانے کا ایک بہترین فارمولا ہے تاکہ بکھیر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خالد بن ولید نے کیا کہا؟ اسلام قبول کر لیا تو تم ہمارے بھائی۔ اچھا یہ بات چلیے تو ایک بات اور بتا دو، مہاجر میرا غوث بھی ہے، بہت سلو بولے یار، بولے کیا؟ بولے فارس سے گئے تھے بغداد، فارس میں جیلان سے گئے بغداد، اور بغداد میں گئے تو فرما دیا میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پہ۔ بولو بغداد کے ولیوں نے یہ نہیں کہا کہ باہر سے آ کے ہم پہ پاؤں رکھ رہا، باہر سے آ کے ہم پہ پاؤں رکھ رہا، لیکن ان کو معلوم ہے جو اللہ والے ہیں وہ جانتے ہیں اللہ نے ان کو معمولی نہیں رکھا بلکہ غوث اعظم بنا دیا ہے، اور ایسا بنا دیا۔ میرا رضا تو بہت جھوم کے بولتا ہے یار، کیا سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ بولو اور زور سے یار۔ حالانکہ کچھ لوگ اس شعر کو سنیں گے تو بولیں گے یار یہ گڑبڑ ہے، کعبہ کب گیا بغداد؟ صحیح ہے نا؟ کچھ لوگ بولیں گے کہ کعبہ کب چلا گیا بغداد؟ کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، بولے کب گیا؟ اعتراض کیے، اور ہمارے لوگوں نے کہا ہاں یار صحیح تو بول رہا ہے، تحقیق نہیں کریں۔ تو ہم نے کہا سنو اس شعر کا مطلب سمجھا دو اگر آپ لوگ بولو تو۔ حالانکہ موضوع سے ہٹ کے بات چل رہی ہے خالد کی، اور کیا شان ابھی چلے گا معاملہ آتے خالد کے اوپر، کم سے کم جو قسطیں ہیں نا ان کی جنگوں کی تدبیریں خالد سیکھنے کے لائق ہے۔ پہلے شعر سمجھا دیتا ہوں چلو۔ کعبہ کا ایک معنی مجازی، ایک معنی حقیقی ہے۔ معنی حقیقی وہی خانہ کعبہ، ٹھیک ہے، اور معنی مجازی یعنی اللہ کا گھر۔ معنی مجازی یعنی، زور سے بولو نا، معنی مجازی یعنی اللہ کا گھر، اللہ کا گھر، اور کعبہ وہی کعبہ۔ تو ہم نے کہا آؤ پہلے کتاب فتاوی عالمگیری، جس کو ایک عالم نے نہیں لکھا بلکہ حضرت اورنگزیب نے 500 علماء کی جماعت کو تیار کیا ہے۔ بولو یعنی 500 انڈیا کے 500 علماء جمع ہو کر کے لکھ رہے ہیں۔ تو قبلے کے بیان میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے، کیا فرماتے؟ قبلہ کیا ہے؟ اگر وہ عمارت جس کو کعبہ کہتے ہیں وہ کسی ولی کی زیارت کو چلی جائے تو قبلہ کیا؟ تو فرماتے وہ ہوا ہوگی جو وہاں پر موجود ہے۔ بولو مطلب جب جاتا نہیں ہے کعبہ تو کیوں لکھیا مسئلہ؟ جا کے پہلے ان لوگوں سے سوال کرو جو 500 ہیں، جن 500 لوگوں نے لکھا اور تم نے چھاپا ہے، چھاپا تمہارے یہاں کی کتاب ہے ہمارے پاس، تو کیسے ان 500 علماء نے کہہ دیا کہ کعبہ اگر ولی کی زیارت کو چلا جائے تو قبلہ وہی ہوا ہے جو کعبہ کے پاس موجود ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ کعبہ جاتا ہے۔ بولو نا، بولے ہم نے تو نہیں دیکھا۔ ہم نے کہا تم نے تو بہت کچھ نہیں دیکھا ہے، تم نے کرامن کاتبین تمہارے بازو میں رہتے دیکھے؟ ارے بولو دیکھے؟ کرامن کاتبین کو نہیں دیکھے، حفاظت کرنے والے فرشتوں کو نہیں دیکھے، جس دن دیکھو گے اس دن کوئی چیز نہیں دیکھو گے، کہتا ہوں۔ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہم کو نظر نہیں آتی۔ تو قبلہ جاتا ہے، انہوں نے مسئلہ لکھا، کنز الدقائق کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ کعبہ ولی کی زیارت کو جاتا ہے۔ یہ آج کے عالم لکھے نہ لکھے لیکن حضرت اورنگزیب کے دور کے 500 علماء لکھ رہے۔ بولو تو حقیقی معنی میں کر لو مسئلہ ختم۔ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف درے والا۔ بولو لیکن پھر وہ بولا نہیں یار ہم تو حنفی تھوڑے نہیں ہیں، ہم حدیث والے ہیں۔ ہوتا ہے نا حدیث مالا حدیث پائچے، حدیث لا حدیث حدیث چاہیے۔ ترمذی بڑا، ہاں ہم نے کہا ترمذی کی حدیث سن،
ترمذی کی حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں کسی کے گھر میں نہیں سماتا، میں کسی کے گھر میں نہیں آتا، لیکن ایمان والے کے دل میں آ جاتا ہوں۔ بولو ایمان والوں کے دل میں آ جاتا ہے۔ جب اللہ ایمان والے کے دل میں آ گیا تو دل اللہ کا گھر ہو گیا۔ بولو اور جو اللہ کا گھر ہے وہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ کو کعبہ کہتے ہیں، معنی یہ ہوا سارے اختاب پہنچتے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، اور وہ دل جو اللہ کا گھر بنا بیٹھا ہے، دیوانوں کا یہ دل غوث پاک کے در کا طواف کرتا رہتا۔ اگر سمجھ میں آیا تو پھر سے بول دینا بھیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کو سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے، اور اعلیٰ منازع قصر رضا بلند تو کافی ہے، تم اس کے پہلے زینے پہ چڑھ کے بتلا دو میاں فتاوی رضویہ تو یہ کرامت ہے، ذرا حقائق بخشی پڑھ کے بتلا دو۔ سمجھ میں سب کے نہیں آتی بات ہے نا۔ تو آتے خالد بن ولید نے کہا، وقت زیادہ ہوا بس یہی پر بات روکتا ہوں، انشاءاللہ آگے اب چلے گا۔ حیارہ میں آپ نے کیسے اس کو فتح کیا اور عراق کا علاقہ کیسے فتح ہو گیا، انشاءاللہ تیسری قسم چلنے دوں نا۔ اللہ تعالیٰ دوران گفتگو جو غیر شریک کلمات نکلا اپنے حبیب کے صدقے انہیں معاف فرمائے۔ توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ رب من کل سے باتوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔